براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور. اس وقت سروسز ہاسپٹل کے باہر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ نہ صرف پاکستان میں ڈاکٹرز، آپ ہی کے کولیگز اور آپ کے بہت سے دوست ہوں گے جو آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے، جو آج امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، یورپ میں ہیں اور سروس وہاں انجام دے رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا اپنی خدمات سے. اور آج بھی 2 شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں ڈاکٹرز کی، پاکستانی ڈاکٹرز کی، برٹش پاکستانی ڈاکٹرز کی. امریکہ میں، برطانیہ میں آج وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے کو اس طرح سر بلند کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے سفیر کے فرائض میں شامل ہوتا ہے. وہ پاکستان کے ایمبیسڈر بنے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کی خیر سگالی کے لیے جو وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ سب پر فخر ہے. مشکل حالات میں آپ نے کام کیا اور خدا کرے کہ ہم اس چیلنج سے نکل آئیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحمت فرمائے، پوری دنیا پر رحمت فرمائے اور اس وبا سے ہمیں چھٹکارا ملے. اور بالخصوص اس رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے شہریوں کو اس بلا سے محفوظ رکھے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں خان صاحب نے یہ کہا کہ اشرافیہ کا فیصلہ تھا، آپ بھی کابینہ میں بیٹھتے ہیں، ٹیم نے یہ کہا کہ اشرافیہ کا فیصلہ تھا، آپ بھی کابینہ میں بیٹھتے ہیں، 3 صوبوں میں آپ لوگوں کی حکومت ہے. یہ کون سی اشرافیہ تھی جس نے لاک ڈاؤن کا مشورہ دے دیا، یا وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں کہ اشرافیہ کون ہے، وہ خود وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم کو پتہ ہے اور وزیر اعظم پل پل کی ڈیولپمنٹ سے باخبر ہے. ان کا جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہمارا ایک طبقہ ہے جس نے نیک نیتی سے، ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، انہوں نے نیک نیتی سے لاک ڈاؤن کا پرچار کیا اور ان کا مقصد یہی تھا کہ انسانی جانوں کو محفوظ کیا جائے. لیکن ان کی نظروں سے ایک اور فیکٹر اوجھل ہو گیا اور وہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کے جہاں فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں. اور یہ ایک بڑا مشکل بیلنس ہے جو آپ کو یہاں نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں، آج امریکہ میں بحث ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کس شدت کا ہونا چاہیے، کتنی اس کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کی جو اکانومیز پر اور ہنگر پر اور غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگوں کو دھکیل رہا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو انہوں نے اس طرف اشارہ کیا. وہ ان کی سوچ کوئی منفی نہیں تھی، لوگوں کو آگاہ کرنے کی تھی، اور وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی ویریشنز ہوتی ہیں اور ویریشنز کو آپ نے سامنے رکھنا ہوتا ہے، جس کو وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں. اگر کہیں ہمیں شدت زیادہ دکھائی دیتی ہے تو ہمیں زیادہ سیویئر کرنا چاہیے. کہیں اگر ہمیں اس کا دباؤ کم دکھائی دیتا ہے تو ہمیں اتنا لوگوں کے لیے ایز پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ روزمرہ کی اپنی زندگی اور جو کاروبار ہے اور روزگار ہے اس سے بھی مستفید ہو سکے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بہت محنت کر رہے ہیں، بیرون ملک سے پاکستانیوں کو وطن واپس لا رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ کہ یہاں پر آ کر جب انہیں کوارنٹائن کیا جاتا ہے تو پھر پاکستانیوں کو احتجاج تک کرنا پڑا ہے. ایکسپو سینٹر میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مریضوں نے احتجاجی جلوس نکالا ہے. جی آپ نے درست فرمایا. میں نے ٹیلی ویژن کی وہ خبر بھی دیکھی ہے اور میں اندر یہی بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحبان سے کہ میں نے اخبارات میں یہ خبر بھی پڑھی ہے کہ مریضوں نے احتجاج کیا. اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کا جنہوں نے فل فور اس کا نوٹس لیا، اس احتجاج کا انہوں نے نوٹس لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ آغاز ہوا تو سب سے بڑا کوارنٹین سینٹر جو پنجاب میں قائم کیا گیا وہ ملتان میں کیا گیا، اور سب سے بڑی تعداد میں آج تک جتنے مریض کسی کوارنٹین سینٹر میں ٹھہرے ہیں وہ ملتان میں ٹھہرے ہیں، 1250.
1250 मरीजों को मुल्तान ने रखा, वो 15 दिन ताफ्तान रहे और 15 दिन मुल्तान, 1 महीना। और खुदा के फजलो करम से जब उनको टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव अपना नेगेटिव होके वहां से रवाना हुए तो वो मुतमईन गए। तो अल्लाह के फजलो करम से उनकी जिस तरह देखभाल की गई, मैंने मुल्तान की इंतजामिया को मुबारकबाद दी। हमारे कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारी जितनी टीम्स थी वहां, हमारे डॉक्टर्स जो थे, हमारे वहां सिविल डिफेंस के जो अहलकार जो वहां खड़े थे, सिविल डिफेंस के, पुलिस के जो लोग थे, सबको मैंने खराज तहसीन पेश किया। और यकीन जानिए उसमें सिविल डिफेंस के ऐसे लोग भी थे जिनको पिछले 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली थी, 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ड्यूटी सर अंजाम दी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वजीर आला इस चीज का नोटिस लेंगे और नोटिस लेकर देखेंगे कि वो लोगों ने एहतजाज किया तो क्यों किया। मुझे याद है कि मैं वजीर आजम के साथ वहां गया था, हमें दिखाया गया था, जब अभी मरीज वहां नहीं थे, लेकिन मैंने देखा था बज़ाहिर तो वो फैसिलिटी बहुत उम्दा दिखाई दे रही थी। अब ये देखने वाली बात है कि लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रवां मंथ के लास्ट वीक में पाकिस्तान में पीक आएगा कोरोना वायरस का, या इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। जब कोरोना में पीक आ रहा है उस वक्त पूरे मुल्क में नरमियाँ होती जा रही हैं, और आप स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन उस जगह होगा जहाँ पे ज़्यादा आपको केसेस नज़र आएंगे, ज़्यादा केसेस उस वक्त नज़र आएंगे जब आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। टेस्टिंग कैपेसिटी आपकी इतनी सी है, आप पूरे मुल्क को खोलते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये सवाल बड़ा अच्छा है और बड़ा मंतकी सवाल है, और एक पढ़े लिखे आदमी के ज़हन में ये बात बैठती है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपकी खिदमत दर्ज करना चाहूंगा कि ये क्यों किया जा रहा है। हम समझते हैं, हुकूमत समझती है, वफाकी हुकूमत समझती है, ये जो चैलेंज है ये लंबा है। हो सकता है ये 6 महीने चले, हो सकता है ये साल चले। तो क्या आपका मुल्क, क्या आपकी मईशत इतना लंबे दौरानिए का लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ये आज बहस पूरी दुनिया में हो रही है। तो हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा और अपनी हिकमत अमली उसके मुताबिक टेलर करनी पड़ेगी। हमने 2 महाजों पे लड़ाई लड़नी है। एक कोरोना के महाज पे लड़ाई लड़नी है ताकि इंसानी जानें बचाई जा सकें, और दूसरी भूख के खिलाफ लड़ाई लड़नी है कि वो भी गुर्बत और भूख भी लोगों को आज आप देखें, जब आप उस तबके से मिलते हैं जो दिहाड़ीदार तबका है। मैं कल मुल्तान में था, मुझे बहुत से ताजर तंजीमों के लोग मिले और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे हालात बिगड़ चुके हैं, ये पूरे साल की हमारी जो कमाई होती है, ये ईद की माह रमजान के महीने में हमारी सेल्स होती हैं, हमारे बाजार बंद हैं, हमारे कारोबार बंद हैं, हमारा घर का चूल्हा नहीं जल रहा, और बहुत से लोग हैं जो छोटे ताजर जो सफायत पोश हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें उनका भी सोचना है और इसका भी सोचना है। नंबर एक सेकंड, जरा सब्र कीजिए। आप सवाल करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितने मर्जी सवाल करें, मैं इत्मीनान से खड़ा हूं। एक देखिए, चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बोझ ले पाएगा? इस वक्त तक हमारे आप जरा एग्जामिन कीजिए कि वेंटिलेटर्स पर कितने मरीज हैं हमारे पाकिस्तान में। 22 करोड़ की हमारी आबादी है। 22 करोड़ की आबादी में जरा चेक तो कीजिए कितने वेंटिलेटर्स में हैं। बहुत कम, और खुदा करे कम ही हो, खुदा करे कम ही रहें। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की स्टैटिस्टिक्स जो बता रही हैं, और बहुत से माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ये बीमारी आ भी सकती है, आपको छू कर जा भी सकती है, और आपको शायद महसूस भी ना हो, यानी कि एसिम्प्टोमैटिक भी हो सकती है। ठीक, सो ये सारी चीजों को जब आप ज़हन में रखते हैं तो नेशनल प्लान जो है, नेशनल हिकमत अमली जो है,
وہ ایک تقریر پر یا ایک پریس کانفرنس پر نہیں ہوتی. آپ کو پوری ہولسٹک پکچر سامنے رکھنی ہوتی ہے اور تب فیصلے کرتے ہیں. وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان اس ہولسٹک پکچر کو سامنے رکھ کر آگے بڑھ رہی ہے. ون ایٹ اے ٹائم آپ فیصلہ کر لیں. ون ایٹ اے ٹائم چلے آپ ان کو پہلے ان کو کرنے دیں یار. ان کو کرنے دو. کیا گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ آپ کو بھی لے لیں گے. جی ہندوستان بدقسمتی سے انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ دنیا کس کرب سے گزر رہی ہے. انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے. ہمارا خیال تھا کہ کووڈ-19 کے بعد ان کی ذہنیت میں ان کے رویوں میں تبدیلی آئے گی. نہیں آئی. آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کا جو سیج ہے وہ جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں انٹرنیٹ ابھی بھی بحال نہیں ہوا. آپ نے دیکھا آج تک ہسپتالوں تک ڈاکٹرز تک وہاں جو کشمیری ہیں جو محصور ہیں ان کو رسائی نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جبر جاری ہے, ظلم جاری ہے. اور پھر انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. کل رات کا ایک واقعہ ہے. یہ لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں, لوگوں کے گھروں میں گھس کر انہیں زد و کوب کرتے ہیں, تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, ان کو مارتے ہیں. اور نیا جو انہوں نے کام حرکت شروع کی ہے کہ جو لاشیں ہیں میرا چہرہ دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں. جو لاشیں ہیں وہ لاشیں لواحقین کو واپس تک نہیں کرتے. یہ آج کیفیت ہے ہندوستان کی. پاکستان نے, دفتر خارجہ نے, ان کے جو یہاں سفارتکار ہیں ان کو بلا کے ہم نے ڈیمارش کیا ہے. میں نے پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل کو خط لکھا ہے. میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی توجہ اس پر دلوا چکا ہوں اور پھر دلوا رہا ہوں کہ ان کو فی الفور اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور اس رویے کے باوجود جب ہمیں ہندوستان سے پیغام ملا کہ وہ کووڈ-19 پر ایک سمٹ لیول کی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان جانتے ہوئے کہ سارک کو ہندوستان نے سارک کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہندوستان, یہ نریندر مودی کی سرکار جو ہے اس نے سارک کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے. اس کے باوجود ہم نے انسانی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. میری خواہش پر, میں بربلا کہہ رہا ہوں, میری خواہش پر سارک ہیلتھ منسٹرز کی کانفرنس رکھی گئی اور اس میں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے ہماری نمائندگی کی اور پاکستان نے میزبانی کا کردار ادا کیا. تو انشاءاللہ ہم مذمت بھی کریں گے اور ہر فورم پہ اس کو ٹیک اپ بھی کریں گے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ شکیل الرحمان کو میڈیا گراؤنڈ دیتے ہیں اور دوسری طرف ان کو سروسز اسپتال میں VVIP روم دیا گیا ہے. کس بیس پہ ان کو VVIP روم دیا جبکہ جو جیل وارڈ ہے وہ خالی پڑا ہے؟ I am here to discuss issues, not individuals. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہاب کر دینا. بڑے میرا سوال یہ ہے, وہ فیصلہ ڈاکٹرز نے کرنا ہے, میں نے تو نہیں کرنا. اسی اسپتال کے اندر ICU کے اندر جو وینٹیلیٹر سے جو مریض کا کرونا وائرس تھا اس سے باہر سے ادویات منگوائی گئی ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ پنجاب حکومت تو بڑے اقدامات کر رہی ہے. یہاں کے پروفیسر باہر سے ادویات نہیں کر دیتے ہیں, وہاں پر میں ایک سیکنڈ, میں پنجاب حکومت کا ترجمان نہیں ہوں. سن لیں. میں تو خدمت کے جذبے سے آیا ہوں. مجھے پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ ملتان گئے ہیں ماسک لے کے, تو ہمارا بھی حق ہے. تو میں نے کہا میں حاضر ہوں, میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور جو ایک حقیر سا نذرانہ پیش کر سکتا تھا وہ کیا. باقی یہ سوالات میں سمجھتا ہوں ہیلتھ سیکرٹری پنجاب سے کیجیے. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے مہینے چائنا نے پاکستان کو ویکسین کے ہیومن ٹرائل کے لیے کہا تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اب پاکستانی گورنمنٹ چائنیز ایکسپرٹیز پر زیادہ فوکس کر رہی ہے یا دیگر دنیا کے جو ممالک ہیں جس میں ہمارا ساری دنیا سے میرے بھائی ہیومن ٹرائل کی اسپیس پر اس طرح پہنچ چکے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ ہیومن ٹرائل یہاں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. میں ظفر مرزا صاحب سے پوچھ کے عرض کر سکوں گا. لیکن پاکستان کا رابطہ پوری دنیا سے ہے, صرف چین سے نہیں ہے. چین ہمارا دوست ہے اور چین نے ہمارے اس آڑے وقت میں بڑی مدد کی ہے. آپ نے دیکھا کہ یکے بعد دیگر وہاں مختلف جہاز آتے رہے اور آ رہے ہیں
اور وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. میں اپنی جانب سے حکومت پاکستان کی جانب سے پریزیڈنٹ شی کا اور چینی عوام کا حکمرانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. صاحب آخری سوال کے ینگ ڈاکٹر پچھلے دنوں بھوک ہڑتالی کیمپ پر بیٹھے رہے کہ پنجاب حکومت کے ساتھ سیکرٹری ہیلتھ کے ساتھ مذاکرات ہو گئے, اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ اتنا لیٹ ہی کیا گیا؟ آپ نے جنوبی پنجاب کے اندر کون سے سیکرٹری ہیلتھ؟ یہاں تو ایک سے زیادہ ہے نا. سیکرٹری ہیلتھ ہے وہ تو بڑا کام کر رہے ہیں, چٹھا صاحب ہیں پنجاب کے, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ایک ہے؟ جی جی کتنی ہے؟ ایک ہی ہے. نہیں اسپیشلائز کا ایک ہی ہے نا, جو ینگ ڈاکٹر بھجن 2 ہیں میرے علم کے مطابق. اسپیشلائز کا ایک. تو آپ سوال بتائیں کیا کرنا ہے, سوال کیا ہے سوال بتائیں. اب ہمارا جو بیرونی دنیا کے ساتھ جو ہم لنک کرنے جا رہے ہیں, اب آئندہ آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن نرم ہو جائے گا, کیا اسٹریٹجی آپ دیکھ رہی ہیں؟ معیشت پہ کتنا نقصان پڑے گا؟ شارٹلی بتا دیجیے. معیشت پہ دیکھیے, معیشت پہ گہرے اثرات ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس گر چکی ہیں. آپ کی منڈیاں کہاں ہیں؟ آپ کی بہت بڑی منڈی ہے یورپ اور آپ کی بہت بڑی منڈی ہے امریکہ. آج امریکہ کی کیفیت آپ کے سامنے ہے, آپ یورپ کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. تو آپ کی ایکسپورٹس گریں گی اور اس کا آپ کی زر مبادلہ کے ذخائر پر اثر ہوگا. آپ کی بہت بڑی لیبر جو ہے فورس ہے گلف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں کی, کروڈ آئل کی قیمتوں کی کیفیت کہاں آئی ہے, نیچے آئی ہے. تو وہاں لے آفس کے امکانات ہیں. آج جو اسٹینڈرڈ پاکستانی باہر بیٹھے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک سلو ڈاؤن ہے, ایک اکنامک سلو ڈاؤن ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہمیں ریمیٹنسز آتے تھے اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. ہماری جو گروتھ ہے وہ بھی کم ہوگی, اور جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل کانٹریکشن کی طرف جا رہی ہے, اور کم از کم ان کا اندازہ ہے کہ 3% کنٹریکشن ہوگی. اور اگر 3% کنٹریکشن ہوتی ہے دیٹ مینس ٹریلینز آف ڈالرز, بلینز نہیں, ٹریلینز آف ڈالرز کا امپیکٹ ہوگا گلوبل اکانومی پر. تو پاکستان اس گلوبل اکانومی کا حصہ ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک گلوبل انیشیٹو لیا, اور وہ گلوبل انیشیٹو ہے ڈیٹ ریلیف کا. اور عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے نہیں, پاکستان جیسے ان 75 دیگر ممالک کی آواز بلند کی جو کہ انڈیٹڈ ہیں اور وہ کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور ان کے پاس فسکل سپیس جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اور اس فسکل سپیس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیٹ ریلیف دیں. جب آپ ہمیں ڈیٹ ریلیف دیں گے تو وہ پیسہ جو ہمیں دستیاب ہوگا وہ پیسہ ہم خرچ کر سکیں گے ادویات پر, لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے, وینٹیلیٹرز کی خرید پر, ہاسپٹلز کو زیادہ اکوپ کرنے کے لیے. تو اس پہ بھی ہمیں ٹریکشن مل رہی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہمارے جو مندوب ہیں منیر اکرم صاحب نیو یارک میں, ان کو میں نے ہدایت دی ہے, انہوں نے وہاں ایک فرینڈز کا گروپ بنا لیا ہے اور وہ دیگر ممالک سے رابطے کر رہے ہیں جو پاکستان کی اس سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں, تاکہ ہم یک زباں ہو کر جو G20 ہے, جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان سے بات کریں کہ ڈیٹ ریلیف دیا جائے ڈیولپنگ ورلڈ کو.